أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فقال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. اس باب میں بعض لوگوں کے ایک انتہائی فاسد عقیدے کی اور بہت ہی گھٹیا سوچ کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے. یہ سوچ منافقین کی تھی اور مشرکین مکہ کی بھی، اور وہ سوچ تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو حکمت سے خالی قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مجرد مشیت ماننا، ایسی مشیت جو حکمت سے خالی ہوتی، اور یوں اللہ رب العزت کی تقدیر کا انکار، اور اس قسم کے بہت سے مفاسد. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس باب میں اس تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کے حسن ادب کے تقاضے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اور ایسے عناصر کی تردید کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے. یہ بدگمانی کسے پیدا ہوئی اور کیسے پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی؟ یہ پیدا ہوئی جنگ احد کے بعد، بقول ان کے اللہ تعالیٰ کی جماعت
اور 70 صحابہ شہید ہو گئے اور تقریباً سب کو زخم لگے، بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی زخم لگے، دندان مبارک شہید ہوئے اور ایک تکلیف پہنچی. تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ ہونا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فیصلوں کے ساتھ بدگمانی پر محمول کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح و نصرت کے وعدے کیے ہیں نعوذ باللہ وہ غلط ہیں، اور جو کچھ زخم اور شہادتیں لاحق ہوئیں یہ نہیں پہنچنی چاہیے تھی. تو ایک طرح سے یہ تقدیر کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے حکمت بالغہ کا انکار، اور اسی بنیاد پر یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چھوڑ دے گا اور یہ ہمیشہ ہزیمت اور شکست خوردہ ہوں گے، اور جو غلبہ دین کے وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. انہی سے ایک بدگمانی کی بنیاد پر بہت سی بدگمانیاں پیدا کر لی گئیں، جو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ سوء ادب اور کمال توحید کے منافی، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے اس کا انکار، تقدیر کا انکار، یہ بہت سے مفاسد یہاں پیدا کر لیے گئے. ان دونوں آیات کریمہ میں، یہ پہلی آیت سورہ آل عمران کی اور دوسری سورۃ الفتح کی، ان میں منافقین اور مشرکین کی انہی بدگمانیوں کا ذکر. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یظنون اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یظنون بمعنی یعتقدون، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا یسبق الی اذہانہم من الوہم، کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں وہم سمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو کہ ناحق ہے، غیر الحق، ناحق، غلط، جو حق کے منافی ہے. ظن الجاہلیہ، اس قسم کا گمان جاہلیت میں لوگوں کے دلوں میں تھا. اس قسم کے عقیدے دور جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، اور یہ ابھی تک انہی اوہام میں گرفتار ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانیاں ان کی قائم ہیں. یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس معاملے میں کوئی اختیار یا ہماری رائے لی جائے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں. قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ ہر قسم کا امر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی مشیت نافذ ہے، اور اس کی ہر مشیت حکمت کے ساتھ ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کے برعکس جو مؤمنین کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اور اس کی پوری مشیت کمال کی ہے، اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، ہر فعل حکمت کے ساتھ ہے، اور کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.